عبد القادر حیات اپنے علاقے کی جانی مانی قدیم روایت پسند عزت دار شخصیت تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے عبد الغفور حیات، تیمور حیات، ثمینہ حیات اور منصور حیات۔ انہوں نے چاروں بچوں کی شادی کے لیے خاندان میں موجود رشتوں کو ہی ترجیح دی تھی۔ ان کی بیوی کی وفات کے بعد جلدی غفور صاحب کی شادی کر دی گئی تھی۔ ان کی شادی اپنی چچا زاد سے ہوئی، مگر شادی کے 8 سال بعد بھی وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ تیمور اور منصور کی نسبت اپنی پھپھوزاد زہرہ اور طاہرہ سے طے تھی، جبکہ ثمینہ کو ان کی خالہ نے مانگا تھا۔ یوں ہر لحاظ سے اس خاندان کے لیے راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، لیکن ان کے سکون کی ندی میں ارتعاش تب پیدا ہوا جب تیمور حیات نے رشتے سے انکار کرتے اپنی نسبت توڑنے کا مطالبہ کیا۔ گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہوا تھا۔ عبد القادر کسی طور یہ ماننے کو راضی نہ تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی دنوں میں وہ اپنے ساتھ ایک لڑکی کو گھر لے آئے اور اسے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروایا۔ خاندان بھر میں یہ بات جنگل میں لگی آگ کی مانند گردش کرتی چلی گئی۔ عبد القادر خوب گرجے، مگر اب ہو بھی کیا سکتا تھا۔ ان کی پھپھو نے گھر آ کر ایک کوہرام مچایا تھا، مگر تیمور کو تو جیسے کسی کی فکر ہی نہیں تھی۔ وہ مہر کے لیے مضبوط ڈھال بنے کھڑے رہے۔ آخر بات مہر حیات کو چھوڑنے تک آ گئی تھی، مگر تیمور نے صاف انکار کر دیا تھا۔ خاندان کے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب بہتر یہی ہے کہ ان کو قبول کر کے ولیمے کی تقریب رکھ لی جائے تاکہ لوگوں کے منہ بند ہو سکیں۔ چاروں ناچار خاندانی عزت اور وقار کو بحال رکھنے کو عبد القادر آمادہ ہو گئے۔ ان کی بہن نے خوب رونا رویا تھا۔ زہرہ اور تیمور کی منگنی تو پہلے ہی ٹوٹ گئی تھی۔ طاہرہ اور منصور کی انہوں نے خود ختم کرنے کا اعلان کر دیا، مگر سب بڑے بزرگوں کی مفاہمت سے بادل نخواستہ وہ منصور اور طاہرہ کا رشتہ برقرار رکھنے پر آمادہ ہو گئیں۔ ولیمے کی تقریب میں بہت سے دوست احباب کو مدعو کیا گیا تھا، اور وہاں دلہن کو کسی نے دیکھ کر اس کے سٹیج ڈانسر ہونے کا انکشاف کیا تھا۔ لوگ پہلے ہی تیمور کی نسبت ٹوٹنے اور دوسری جگہ شادی کرنے پر چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ اب ان کی زبانیں پکڑنا مشکل ہو گیا تھا۔ عبد القادر کے خاندانی عزت و ناموس پر یہ ایک دھبے جیسا تھا۔ اس بار ان کے جاہ و جلال سے حیات ولا کی دیواریں لرز اٹھی تھیں۔ انہوں نے صاف صاف لفظوں میں تیمور حیات کو مہر کو طلاق دینے کا حکم سنایا تھا۔ بصورت دیگر ان کی خاندان سے قطع تعلقی کا اندیا بھی سنا ڈالا تھا، اور تیمور حیات نے بنا کسی دو رائے کے مہر حیات کو چنا تھا۔ یوں وہ حیات ولا سے دربدر کر دیے گئے۔ شروع کا کچھ عرصہ مشکل رہا تھا، مگر جب ہم سفر من چاہا ہو تو کٹھن مسافتیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ مہر حیات کی ہمراہی میں وہ سرشار بھی تھے اور آسودہ بھی۔ حیات ولا کے ہر فرد نے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا، سوائے منصور حیات کے، جو چھپ کر ان سے اب بھی ملنے آتے تھے۔ مہر حیات کو بھی وہ عزت دی تھی جو ایک بھابھی کی ہوتی ہے۔ وقت گزرتا رہا تھا۔ تیمور کی جاب تو پہلے سے تھی، کچھ سیونگز بھی تھیں۔ انہوں نے ایک ساتھ پر اپنا گھر لے لیا، جہاں مہر حیات کے ساتھ انہوں نے ایک الگ دنیا بسائی تھی۔ جلدی شاہزر کی ان کی زندگی میں آمد نے ان کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا تھا۔ وقت کے تھال میں کچھ سکے اور گرے تھے۔ منصور اور طاہرہ کے ساتھ ثمینہ کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ غفور حیات جاب کے سلسلے میں بیوی کے ہمراہ بیرون ملک منتقل ہو گئے تھے۔ سب کی زندگیوں میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ شاہزر کی پیدائش سے کچھ ماہ بعد عبد القادر کی وفات ہو گئی تھی۔ تیمور حیات باپ کی میت پر پہنچے تھے، مگر مہر حیات کو تب بھی حیات ولا میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ انہیں بیرونی دروازے سے ہی لوٹا دیا گیا۔ شاہزر 4 سال کا تھا جب ہانیہ پیدا ہوئی تھی، اور پھر 2 سال بعد وجدان۔ وقت تھوڑا اور سرکا تھا۔ مہر اور تیمور اپنی جنت میں خوش تھے۔ تیمور نے انہیں محبت کے ساتھ ایک بار زندگی دی تھی۔ ان کے سر پر اپنا سائبان تھا، اپنا آشیانہ تھا۔ وہ جہاں سے آئی تھی وہاں کی پیداوار کوئی صنف نازک اس زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خوش قسمت تھی، مگر شاید مہر حیات کی قسمت میں ابھی اور آزمائش لکھی تھی۔ شاہزر 7 سال کا تھا جب وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں جان کی بازی ہار گئے۔ حیات ولا میں بھی کوہرام مچا تھا۔ قطع تعلقی اپنی جگہ، مگر وہ ان کا ماں جایا تھا۔ اس کڑیل جوان کی موت نے ہر سو سوگواریت پیدا کر دی تھی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ مہر حیات کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اتنا محبت اور عزت دینے والا ہم سفر بیچ راہ میں ہاتھ چھڑا گیا تھا۔ یہ خسارہ کوئی کم تو نہیں تھا، یہ زخم تمام عمر رسنے والا تھا۔ وہ ایک بار پھر برہنہ سر کھلے آسمان تلے آن کھڑی ہوئی تھی۔ تیمور حیات کی میت حیات ولا میں لائی گئی تھی، ساتھ میں اجڑی ہوئی سی مہر اور سہما سا شاہزر بھی تھا۔ اس وقت تو موقع کی نزاکت سمجھتے انہیں روکا نہیں گیا تھا، مگر جوں ہی تدفین کے بعد لوگ واپس ہوئے تو غفور حیات نے سفاکیت کی حد پار کرتے ہوئے مہر کو وہاں سے نکل جانے کا کہا تھا۔
وہ روتی ہوئی گڑ گڑائی تھی، مگر وہاں موجود ہر ذی روح بے حس بن گیا تھا۔ صرف ایک منصور حیات تھے جنہوں نے اعتراض کیا تھا۔ وہ بیوہ بھابھی اور بھتیجے کا سہارا بننا چاہتے تھے، مگر ان کی آواز اتنے مخالفین کی تند و تیز آوازوں میں کہیں دب گئی تھی۔ آخر مہر حیات کے سامنے غفور حیات نے ایک شرط رکھی تھی کہ وہ شاہزر کو اپنانے کو تیار تھے، مگر مہر کو اسے چھوڑنا ہوگا۔ وہ پتھر کی ہو گئی تھی، مگر پھر اس کی بہتری کے لیے انہوں نے اپنی ممتا کو قدموں تلے روند کر اسے منصور حیات کے سپرد کرتے خود خاموشی سے وہاں نکل جانا بہتر سمجھا۔ جس کے بعد منصور حیات نے بھی انہیں ڈھونڈا، مگر ان کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ شاہزر کو حیات ولا میں شروع سے ہی سرد رویوں کو سہنا پڑا تھا۔ اس کے معصوم دل پر اپنی ماں کے لیے استعمال ہونے والے بے حیا، بے شرم اور بد کردار جیسے برچھی نما الفاظ نے کہیں زخم دیے تھے۔ حیات ولا کا کوئی بھی بچہ اس کے ساتھ کھیلنے کا روادار تک نہ تھا، کوئی بڑا اس سے محبت کا کوئی بول نہ بولتا تھا، اس کے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ نہیں رکھتا تھا۔ صرف منصور حیات تھے جو اس سے بے لوث محبت کرتے تھے۔ گھر والوں کے رویے کو دیکھ کر وہ دن بدن سہمتا جا رہا تھا۔ جس کے پیش نظر منصور حیات نے اسے بورڈنگ میں ڈال دیا تھا، وہ کبھی چھٹیوں میں آتا تھا اور تب بھی طاہرہ حیات کی نفرت کا نشانہ بنتا تھا۔ طاہرہ کو وقتاً فوقتاً زہرہ اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتیوں کا احساس دلاتی رہتی تھی، حالانکہ ان کی شادی بھی اچھی جگہ ہو گئی تھی۔ ان کے زہر بھرنے کا بھی اثر تھا، وہ کبھی شاہزر کو اپنا ہی نہ سکی تھی۔ اس کے حیات ولا آنے پر وہ ہانیہ اور وجدان کو سختی سے اس سے دور رہنے کا کہتی تھی اور پھر کڑا پہرا بھی دیتی تھی۔ لیکن کہتے ہیں محبت غیر اختیاری جذبہ ہے، یہ کب وقت اور حالات، اچھا اور برا، یا سامنے والے کی ذات اور حیثیت دیکھ کر کی جاتی ہے۔ یہ تو وہ آسمانی جذبہ ہے جو خود بخود دل پر اترتا چلا جاتا ہے، جیسے تیمور حیات کو مہر حیات سے ایک جھلک دیکھ کر ہی ہو گئی تھی، اور جیسے شاہزر حیات کو لاکھ روک ٹوک کے باوجود ہانیہ حیات سے ہو گئی تھی۔ وہ اسے کوئی کانچ کی گڑیا لگتی تھی جسے طاہرہ حیات اس سے بہت دور رکھتی تھی۔ نصیب ملے ہوں تو باہمی فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ وہ اس کے نصیب سے جڑی تھی تو قدرت نے اسے اس کا بنانے کے اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیے تھے۔ ہانیہ بیٹا، وہ کچن میں مصروف تھی، جب اسے آواز دیتے مہر بھی وہیں آ گئی تھی۔ جی ماما۔ برنر بند کرتے ہوئے وہ مڑی تھی، شاہزر کی طرح وہ بھی انہیں ماما ہی کہتی تھی۔ یہ کیا اول جلول سا حلیہ بنا رکھا ہے، جاؤ جا کر کپڑے بدلو، شاہزر آتا ہی ہوگا۔ انہیں اس کی خود سے اس درجہ لاپرواہی ایک آنکھ نہ بھائی تھی جو عام سے کل کے پہنے جوڑے میں بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے پھر رہی تھی۔ ہانیہ ان کی اس پیار بھری ڈانٹ پر مسکرا دی۔ جی بس جا رہی تھی، بیٹا تھوڑا سجا سنورا کرو، ماشاءاللہ سے نو بیاہتا ہو، مگر تمہیں دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے سالوں بیت گئے ہوں شادی کو۔ عورت کو چاہیے کہ شوہر جب گھر آئے تو تھوڑا اہتمام کر لے، اس سے طبیعت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ خالص ماؤں والے انداز میں نرمی سے وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ ہانیہ بس سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کا جی چاہا تھا کہ کہہ دے جس کے لیے تیار ہونے کا کہہ رہی ہیں، اسے اس سب کی چاہ ہی نہیں، مگر وہ چپ رہی تھی۔ جاؤ اب، ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہی ہوگا، شاباش جلدی کرو۔ اسے پیار سے پچکار کر وہ خود سلاد بنانے بیٹھ گئی تھی۔ ہانیہ بھاری ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے نکلتی کمرے کی جانب گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت پر کسل مندی سی طاری ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا سب ٹھیک ہو گیا ہے تو شاہزر کے رویے میں بھی کچھ بدلاؤ آئے گا، مگر وہ غلط تھی۔ وہ اب بھی ویسا ہی کٹھور اور بے حس تھا۔ کہیں نہ کہیں اب اس کی ہمت بھی جواب دینے لگی تھی۔ اس پتھر سے سر پھوڑنے میں اس کے اپنے احساسات بری طرح مجروح ہو رہے تھے۔ کبھی کبھی اس کا جی چاہتا کہ وہ اس سے خوب لڑے۔ اگر اسے یہ تعلق منظور نہیں تھا تو صاف منع کر دیتا، کون سا کوئی قیامت آ جاتی۔ یوں اسے الجھا کیوں رکھا تھا؟ شاور لے کر اس نے بلیک سوٹ زیب تن کیا جس کے گلے پر دھاگے کی کڑھائی ہوئی تھی۔ بالوں میں نمی ابھی باقی تھی، انہیں کھلا چھوڑا تو پوری کمر اس گھنی آبشار سے ڈھک گئی۔ آنکھوں میں کاجل کی ڈھار ڈالی گئی تھی اور اتنی سی تیاری پر ہی وہ نکھری نکھری سی لگنے لگی تھی۔ جس وقت وہ آیا تھا تو وہ لاؤنج میں بیٹھی میگزین کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ آج کل وہ جلدی واپس آ جاتا۔ السلام علیکم، صوفے پر بیٹھ وہ اس پر گہری نظر ڈال گیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ میگزین سینٹرل ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ اس کی نگاہوں کے ارتکاز پر جزبز ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ منظر سے ہٹنے کے لیے وہ بولی تھی، اس کی گہری بولتی آنکھیں اب بھی اس پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ آگے بڑھی، پھر رک سی گئی، مڑی، اور ان نینوں میں حیرت کا جہان آباد ہوا تھا۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے وہ نیم دراز آرام دہ حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی حیرت کا باعث اس کی انگلیوں کے پوروں میں دبا اس کے دوپٹے کا کونا تھا۔ کہیں جا رہی ہیں آپ؟
जज्बे लुटाती आंखें और उस पर उसका भारी लबो लहजा उसका दिल धड़का था, मगर उसकी बात का मतलब समझते वो पेचोताप खाकर रह गई। शर्मिंदगी का शदीद एहसास जागा था। एक झटके से उसके हाथ से दुपट्टा झटक कर आज़ाद करवाती वो पहली बार उससे तल्ख कलामी पर उतरा। जी नहीं, मामा ने कहा था तैयार होने को। बिना किसी लगी लिपटी के उखड़े से अंदाज में उसने कहा था, चेहरे पर खफगी नुमायां थी। तभी मैं कहूँ आज ये इनकलाब कैसे आ गया। वो तंज पर उतर आया था। वो तो सादगी में उसके दिल पर कयामत ढाती थी, सच संवर कर तो होश उड़ाने के दर पे थी, और अपने दिल के बदले तेवर उसे खौफजदा कर रहे थे, जिसका गुस्सा भी हानिया पर निकल रहा था। उसकी बात पर वो कुछ सख्त कहना चाह रही थी, मगर महर की आमद पर चुप कर गई। उससे सलाम दुआ के बाद वो हानिया की तरफ मुतवज्जो हुई थी। माशाल्लाह मेरी बहू कितनी प्यारी लग रही है, ऐसे ही रहा करो। महर ने उसका गाल थपथपाकर प्यार से बोला तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मामा आप भी किन झंझटों में डाल रही हैं इन्हें, इनको सादगी से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। अभी भी मुझे लगा ये कहीं बाहर जा रही हैं। उसने सादा से अंदाज में फिर से गुलफिशानी की थी। हानिया दिल ही दिल में तिल मिला कर रह गई। ये क्या बात हुई, बाहर जाने पर ही तैयार हुआ जाता है क्या? और अगर ये इतनी ही सादा रहती है बेटा तो इसमें भी तुम्हारी गलती है। तुम कहा करो इसे सजने संवरने के लिए, यही तो दिन होते हैं। बेटे को तोलती नज़रों से देखते वो मीठी सी सरजनिश कर रही थी। सॉरी मामा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी पर अपनी मर्जी फोर्स करने की। ये आप अपनी मर्जी की मालिक हैं। तल्खी से धीमी आवाज़ में वो कहता उठकर चला गया था। हानिया अपनी जगह चोर सी हो गई। महर ने शाजर और फिर उसे बड़ी गहरी निगाहों से देखा था। मैं किचन में देख लूं कुछ रह तो नहीं गया, भोंडा सा जवाब पेश करती वो भी मंजर से हट गई थी। पीछे वो उनके अजीबो गरीब रवैये के बारे में सोचती रह गई। रात वो उनके कमरे में मौजूद था, उनकी गोद में सर रखे वो बातों में मशगूल था। हानिया भी कुछ देर पहले ही उठकर नमाज पढ़ने गई थी। शाजर एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? उसका चेहरा नज़रों के हसार में रखते हुए वो बोली तो मोबाइल पर से वो नज़रें उठाकर साइड पर रखते हुए उनका हाथ चूम गया। पूछें, तुम्हारे और हानिया के बीच सब ठीक है ना? तुम लोगों को देखकर लगता ही नहीं तुम्हारी शादी को 2-2.5 माह हुए हैं। तुम दोनों का एक दूसरे से कतराना, हानिया का ज़रूरत से ज़्यादा खुद से लापरवाह रहना, क्या है ये सब? वो फिक्रमंद थी जिसका अंदाज़ा उनके चेहरे से हो रहा था। एक नज़र उन्हें देखता वो संजीदा सा उठ बैठा। आप नहीं जानती मामा ये शादी किन हालात में हुई है। हानिया की शादी अबरार से सब जानती हूँ मैं, मंसूर भाई बता चुके हैं मुझे। लेकिन बेटा अगर तुम्हारे दिल में गुंजाइश नहीं थी तो इनकार कर देते। यूँ खुद को और उसको सूली पर क्यों लटका रखा है? उसकी बात काट कर वो कहती चली गई। वो जब से आई थी उन दोनों के माँ बहन खिंचाव को महसूस कर रही थी, और आज मंसूर से उनकी शादी का माजरा जानकर उनके शक पर यकीन की मोहर सख्त हो चुकी थी। इसीलिए शाजर से 2 टोक बात करने का सोचा था उन्होंने। शाजर ने शाकी नज़रों से उन्हें देखा। मेरे दिल में गुंजाइश नहीं है मामा, मैं तो हानिया को तब से चाहता हूँ जब लफ्ज़ चाहत का मतलब भी मुझे मालूम ना था। वो मुझे कोई कांच की गुड़िया लगती थी जिसे ताहिरा चची मुझसे हमेशा बहुत दूर रखती थी। उस ख़ानदान के हर फर्द का रवैया मुझे ये एहसास दिलाता था कि वो मेरे लिए नहीं बनी, वो कभी मेरी नहीं हो सकेंगी। लेकिन फिर भी मामा मैं खुद को उनसे मोहब्बत करने से बाज नहीं रख सका था। वो तड़प ही तो उठा था उनके इस इल्ज़ाम पर। तभी गम व गुस्से की रो में बहकर वो राज अफशा कर बैठा जो वो खुद से भी छुपाए फिरता था। नाराज़गी से कहता वो उनसे अब नज़रें चुरा गया था। महर को उसके इस अंदाज पर टूट कर प्यार आया था। तो फिर ये सब क्या है? कहाँ गई तुम्हारी वो मोहब्बत शाजर? वो हैरत ज़दा सी उसे देख रही थी। आवाज़ में इस बार नरमी थी। शाजर ने पहलू बदला, फिर गहरा सांस भरते हुए ज़रा रुक कर फिर बोला, मेरी मोहब्बत अब भी वही है मामा, मगर हानिया का क्या? मैंने उनसे मोहब्बत की है, उन्होंने नहीं। यकतरफा मोहब्बतें अक्सर दूसरे फरीक के लिए वबाले जान बन जाया करती हैं। मैं उन पर खुद को मुसल्लत नहीं कर सकता, जबकि मैं जानता हूँ हयात विला के मकीनों की नज़र में मैं क्या हूँ। फिर हानिया भी तो हमेशा मुझसे कतराई सी रहती थी। 2 साल वो अबरार की फ्योंसी रही हैं। उनके दिल में उसके लिए कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो ज़रूर बना होगा। मुझसे शादी उनके लिए सिर्फ एक मजबूरी है, लेकिन मैं नहीं चाहता वो घुट घुट कर जिएं। उसकी आवाज़ में एक कसक थी। शिद्दत जज्बात से उसका चेहरा सुर्ख हुआ था, माथे की रगें उभरी हुई थी, और बाहर खड़ी हानिया ने लफ्ज़ लफ्ज़ सुना था। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसका चेहरा भिगो रहे थे। उसके इकरारे मोहब्बत ने जहाँ रूह को सरशार किया था, वहीं उसके खुद के बारे में ख्यालात ने उसे सदमे से दो चार किया था। वो मुज़दगी में अपने कमरे की जानिब मरे हुए कदमों से बढ़ती चली गई।